کیا میں نے کرنا تھا تو میں وہاں سے نکلا ہوں 3:15 اسی نیت سے کہ میں 4 بجے تک کلاس میں پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گیا 3 بجے کا وقت۔ کافی سارے لوگ بےچارے انتظار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ لائق خیر دے۔ جی میں سمجھ گیا تھا استاد جی بھول گئے ہوں گے۔ ہاں وہ بس ایک کام تھا بڑا ضروری، وہ جمعہ پڑھا کے تو میں ادھر نکلا ہوں، بالکل ذہن سے نکل گیا۔ میں نے مولانا ثاقب شہزاد صاحب، آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو پیپر ہے، میرے پاس آپ کا پیپر جی میں کر سکتا ہوں، لیپ ٹاپ میں کھل نہیں رہا، میں ذرا کرتا ہوں۔ میں نے وہ انیبل کر دیا، آپ کر لیں۔ جی اچھا جی، ہاں پچھلا آپ کا پیپر جی بھی، استاد جی وہ جو آپ نے بھیجا تھا حل کر کے، وہ بڑا اچھا تھا۔ تو باقی جن لوگوں نے بھیجا ہے وہ بھی ایک نظر ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں، تو آپ بھی توجہ فرمائیں۔ اچھا جی، بسم اللہ کریں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واو جو ہے وہ استنافیہ ہو گیا ہے۔ جی صحیح ہے، سنہ یا سنو باب نصرہ سے تھا، فعل آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ مضاف مضاف علیہ اور فاعل بن گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ جملہ ہے، اور یہ جملہ معترضہ اسے ہمیں بتایا تھا کہ جی جی عبارت سے جس کا تعلق نہیں ہوتا۔ جی ہاں جی۔ جی، اس کے بعد الغسلہ مفعول بہی بن گیا ہے، ہوں اور ملا کے پڑھیں گے رسول اللہ الغسلہ۔ اور ہوں للجمعاتی، لام حرف جار ہے، ہوں اور آگے پھر اس کے جو عاطفہ کے ساتھ مجرور آ رہے ہیں 3 4۔ جی پہلا جمعہ ہے، دوسرا عیدین ہے، پھر احرام ہے، اور پھر عرفہ ہے۔ تو یہ سارے مل کے مجرور بنے ہیں، اور یہ مل کے متعلق ہو گئے ہیں سنا کے۔ جی، یہ کون سا متعلق ہوا؟ یہ متعلق ظرف لغو ہوا ہے جی۔ ہاں، جار مجرور مل کر یہ سارا یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا۔ جی اچھا جی، اس کا ترجمہ بھی کریں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی نہ غسل نہ نہ کرنا۔ نہ 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 نہ، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ سننا کون سا سیگا ہے؟ سننا ماضی کا صیغہ ہے، سننا یا سنو، سننا یا سننا۔ ہاں، تو سننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، عادت۔ ہاں، طریقہ بنانا یا سنت قرار دینا، سنت جاری کرنا، یہ اس کا معنی کریں گے یہاں پہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا یا سنت بنایا، اچھا یہ اس کا ماضی والا ترجمہ کریں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا غسل کرنا جمعہ کے لیے، غسل کرنے اور کو، دونوں ٹھیک ہے نا، غسل کرنے غسل کو۔ ہوں غسل کرنے کو جی جمعہ کے لیے، جی اور دونوں عیدوں کے لیے، ہوں اور احرام کے لیے، ہوں اور عرفہ کے لیے، عرفہ کے دن کے لیے ہوگا، ہوں عرفہ کے لیے، جی صحیح ہے، وقوف عرفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وقوف عرفہ کے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا اعراب بھی ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ہو گیا۔ جی آگے چلیں۔ جی وَلَيْسَ فِي الْمَزِي وَالْوَدِي، ہوں یہ لیسا واو جو ہے وہ استنافیہ آ گیا ہے۔ جی، لیسا جو فعل جس طرح سے ہوتا ہے وہ والا ہے، کون سا اور فعل؟ یہ فل مزید لیسا یہ مالا و لیسا کا جو فعل ہوتا ہے، کون سا؟ مالا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فعل ناقص۔ ہاں جی فعل ناقص ہے، وہ کانا، آنا میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ جی 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 جی
ہاں جی کانا سارا پھر اصبحا امسا و ازحا ذلا باتا ما جی ما فتا ما دام منفقا لیسا باشد ازدفا. لیسا یہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے. ہاں جی. جی ٹھیک ہے. فی المزی والودی یہ فی جار آ گیا، المزی والودی معطوف معطوف علیہ ہو کے یہ مجرور بن گیا ہے. ہاں یہ اور اب مزی اس میں مجھے مزی مزی پڑھیں گے، یعنی یا کے اوپر زیر شد پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. ہوں. فی المزی اور والودی وہ بھی پھر ہوگا ہاں جی. فی المزی والودی، تو ہوں. یہ دونوں مل کے معطوف معطوف علیہ مل کے مجرور بن جائیں گے. ہوں. اب مجھے اس میں تھوڑی کنفیوژن تھی پھر کہ یہ خبر کیونکہ وہ جو جار مجرور خبر بن رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، تو اس کو پھر میں نے لیسا کی خبر بنایا ہے اس کو. صحیح کیا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اور آگے جی اس کا آگے اسم غسلو، ہاں جی غسلو کو اس کا اسم بنا دیا. لو ایک پیش کیوں ہے؟ ہاں غسلن آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تنوین گرنے کی جی کیا ٹھیک ہے. کیا مقامات ہوتے ہیں؟ تنوین تنوین ہاں جی الف لام آئے، لام تعریف جسے کہتے ہیں، یا وہ مضاف بن رہا ہو، ہوں. یا پھر وہ جو ہے معرب ہو، اس کی وجہ سے کہتا ہے. مطلب نہیں، غیر منصرف ہو. غیر منصرف ہو، غیر منصرف. جی ان جی تین کے علاوہ ان تین میں سے کوئی وجہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تنوین کے ساتھ ہوگا. تنوین ہی آئے گا. جی ہاں جی. تو کیا بنا؟ غسلن. غسلن. غسلن کیا بنا؟ غسلن اس کا لیسا کا اسم بن گیا. ٹھیک ہے. تو جار مجرور کو لیسا کی خبر بنایا. یہ بتایا تھا کہ جار مجرور جب اسم اور خبر والے جملے میں آئے تو وہ خبر ہی بنتا ہے، وہ اسم نہیں بنتا. جی جی مبتدا خبر والے جملے میں آ جائے جار مجرور تو وہ پھر بھی خبر بنے گا. اسم اور فعل مثلا انا اور کانا وغیرہ کے اسم میں آ جائے، لا وغیرہ کے ماں کے اسم میں آ جائے، اسم اور خبر والے جملے میں آ جائے تو وہ خبر بنے گا، اس کو اسم نہیں بنائیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب واؤ جو ہے وہ عاطفہ کیا ہے. فی ہی ماں کو فی ہی اور ماں کو کیا ہے جار مجرور، فی اور ہی ماں. اور الوضو چونکہ الف لام آ گیا تو پھر اب یہ لیسا کا، اب ان دونوں کو بھی میں نے لیسا کے ساتھ ہی کیا ہے. یہ میں نے فی سے لے کے غسلو تو تک کو معطوف علیہ بنایا ہے، اور اب اس کو جو میں نے پھر عاطفہ کیا ہے پورے جملے کو اس کے اوپر. تو پھر اس میں نے یہ والا جو جار مجرور ہے اس کو لیسا کی خبر نمبر 2 اور الوضو کو لیسا کا اسم نمبر 2 اس طرح سے کیا. نہیں، یہ الگ جملہ بنے گا. یہ واؤ کو ہم الگ ہی بنائیں گے. وفیہم الوضوء، یہ مبتدا خبر الگ جملہ بنے گا. اگر لیسا کے ساتھ بڑھے تو اس کا تو مطلب ہوگا کہ نہیں ہے ان دونوں میں وضو بھی. ہاں جی جی اگر بالکل واؤ صحیح. کو آپ عاطفہ بالکل. بنا کے اس اسم اور فعل پر اس اسم اور خبر پر آپ لگا دیتے ہیں تو پھر تو لیسا ساتھ لگ گیا نا. جی 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 بالکل تو صحیح. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ان دونوں میں وضو بھی نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ وضو تک کا تو بتا رہے ہیں کہ غسل نہیں ہوتا ان سے واجب، ہاں وضو ہوتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو یہ غلط، یہ والی ترکیب غلط ہو گئی. ہاں تو اس کی کیا تو ترکیب ہوگی پھر؟ یہ پھر الوضو مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور فی ہی ماں اس کی بالکل. خبر ہو جائے گی. ہاں ہاں وہ جی فیہما اور جب یہ خبر جملہ اسمیہ بنتی ہو ہے، جائے گا. دیکھیں جب فیہما جی خبر جی بنے گی تو پھر اس کو متعلق کس کے کریں گے؟ اس میں پھر ہمیں ایک محذوف متعلق جو ہے وہ کرنا پڑے گا. نکالنے کیا بنیں گے؟ فی ہی ماں محذوف، یہ ہے تو متعلق یہ اس کے مزی اور مدی ودی ہاں ثابت یا ثابتن کے یا کانا یا کائنن کے ہم نکال سکتے ہیں.
یا واجبہ یا واجبن کے نکال سکتے ہیں. الوضوء واجبن فیہما، جملہ یہ بنے گا. تو فیہما جار مجرور مل کے یہ متعلق ہوگا واجبن اسم فاعل کے، یا واجبہ فعل کے، یا ثابتہ کے بھی ہو جی سکتا ہے، ٹھیک ہے. کانا کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا جب ہم ثابتہ کے نکالیں گے یا ثابتن کے نکالیں گے تو اس وقت ہوگا کہ وضو ان دونوں میں ثابت ہے. اور اگر واجبہ یا واجبن کے نکالیں گے تو پھر کہ وضو ان دونوں میں واجب ہے. تو جب ان فیہما جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا واجبن اسم فاعل کے، اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل تو یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کے شبہ بالجملہ ہو کے خبر ہوا. ایک بات. اور یہاں ثابتن کے نکالیں تو وہ بھی اسی طرح ترکیب ہوگی. اگر ہم ثابتہ کے نکالیں فعل کے تو پھر اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ فیہما جار مجرور متعلق ہوا ثابتہ فعل کے، ثابتہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا. تو یہ ظرف مستتر متعلق ہوگا. اور جب ہاں بھی جی. خبر بنے گا جار مجرور تو اس کا متعلق ہم نکالیں گے اسی طرح. تو یہاں پر فی المزی والودی میں یہ جو آپ نے جار مجرور بنایا تھا تو یہ بھی خبر تھا. تو یہ ہم ایسے نہیں کہہ دیں گے کہ لیسا کی خبر، کیا کہیں گے ذرا اس کی ترکیب کریں ثاقب صاحب. اس کے اندر بھی پھر ہم ایک محذوف مان لیں گے ثابتہ یا واجبہ، اور وہ کہیں گے لئیس، بلکہ میرا خیال ہے لئیسا ہے تو پھر ہمیں وہی لے کے آنا چاہیے، فعل ہی لے کے آنا چاہیے، وَلَيْسَ ثَابَتَ فِي الْمَزِيِّ وَالْوَدِيِّ. اور ہم کہیں گے کہ یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے ثابتہ کے، اور وہ ثابتہ فی المزی آپ ثابتہ والمدی کو ایک جملہ خبریہ. نہیں ثابتہ کی بجائے آپ اس میں فائل نکالیں. ثابت ہاں جی ولیسا ولیسا ثابتہ ثابتن ولیسا ثابتن فی المزی والمدی. تو ہاں یہ ثابتن اس میں فائل. ثابتن جی کیوں نکالا آپ نے؟ کیونکہ اس کے اوپر الف لام تنوین ہم نے لے کے آنی ہے اس کے اوپر، اور نہیں لیسا کی نہیں، خبر ہے تو اسے ہم نے منسوب کرنا ہے اسے. ہاں جزاک اللہ. لیسا کی کیونکہ خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو پھر ہم کہیں گے ثابتن نکلا. اور یہاں پہ فیہی جی ما کا جو ہوگا وہ کیا نکلے گا؟ ثابی. وہاں پہ ثابتن نکلے گا. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ مبتدا وہ بنے گا، خبر بنے گا، اور خبر ہمیں پتا ہے کہ وہ حالت مرفوع ہاں میں وہ ہوتی ہے مبتدا کی رفع. خبر ہوگا اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. جی گڈ. ٹھیک ہے. تو اب اس کا ترجمہ کریں ذرا. ہاں جی. اور نہیں ہے، اب یہ ثابت کا لفظ لے کے آنا ہے ترجمے میں، یا نہیں ہے مزی اور ودی میں غسل، اس طرح کر عام لیں طور ترجمہ. پہ یہ اردو اگر میں تو ثابت کا لفظ لے کے آئیں گے. عام طور پہ اردو میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ نہیں واجب. اس لیے جی یہ بھی ٹھیک ہے. ترجمہ کر لیا جاتا ہے کہ مزی اور ودی کی صورت میں غسل نہیں ہے، یعنی غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی اور واو کو اب اور کر دیں، یا واو کا زیادہ بہتر مجھے بلکہ لگ رہا تھا، بلکہ ان دونوں میں ان دونوں کی وجہ سے وضو ہے، وضو کرنا واجب ہے. دونوں ٹھیک ہیں، بلکہ بھی ٹھیک ہے اور بھی ٹھیک ہے. جو تو یہ جو واو ہوگا اس واو کو استنافیہ ہی کہیں گے، اس والے واو کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی استنافیہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی تو یہ واضح ہو گیا کہ وفیہم الوضوء یہ مبتدا خبر ہے، اور خبر کی جگہ پہ جار مجرور آیا ہے تو ہم اس کا پھر متعلق نکالیں گے ظرف مستتر. اس کو ہم کسی ظرف جی لغو نہیں بنا سکتے. خبر کی جگہ پہ جب بھی جار مجرور آ جائے تو اس کا متعلق نکلتا ہے. ہاں جی آگے چلیں. جی. اور آگے کریں ذرا. وتہا. جی. اچھا ہاں یہاں تک ٹھیک. جی ٹھیک ہے. وَالطَّہَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ.
اس کے بعد پھر آگے بیما سمائی والاودیاتی والعیونی والآباری، واو جی یہاں پہ استنافیہ آ گیا ہے، والطہارۃ اسم الفاعل ہے اور مبتدا بن رہا ہے، اور طہارت اسم الفاعل ہے، فائل کیسے ہے طہارہ یہاں؟ ہاں، طاہرن ہونا طہارہ یا چاہیے نا، طاہر، ہاں جی اس میں فائل تو ہاں جی ہاں جی طاہرن ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں جی۔ بس ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں کہ طہارت الطہارت مبتدا، اب کافی ایسا طہارت ہے. مبتدا، ہوں جی ٹھیک ہے۔ من الاحداثی جار مجرور، اور جائزتن جو ہے اب یہ اس کی خبر بن رہی ہے، تو ہوں اب جو جملے کا بن رہا تھا ترجمہ طہارت جائز ہے، اب وہ اس میں اگر یہ من الاحداثی رفع حاجت، تو میرے ترجمے کے حساب سے مجھے لگا ہے کہ اب یہ متعلق ہو رہی ہے مبتدا سے۔ ہاں تو طہارہ، طہارہ یہ مصدر ہے نا، تو مصدر سے متعلق بھی ہو ہاں جی سکتا ہے. تو من ٹھیک ہے، الاحداثی الطہارۃ من الاحداثی، یہ من الاحداث الطہارہ کے متعلق ہوگا. جی ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے میں اسے اس کو بنا رہا تھا جائزہ کے، لیکن وہ ترجمے کے حساب سے نہیں صحیح لگ رہا تھا، تو جی یہ جی. ترجمے کے حساب سے، ہاں جی۔ بیما اس سمائی، یہ ہوں بی جو ہے یہ جار آ گیا، ہوں اور پھر آگے اس کے میں نے سارے مجرور بنائے ہیں عاطفہ کر کر کے، بالکل ٹھیک ہے. ما سمائی مضاف، ہاں جی، مضاف مضاف لے کیا ہے، یہ اودیاتی، یہ اودیہ وادن کی جمع ہے، یہ ٹھیک ہے. والعیونی والآباری، آبار یہ کس کی جمع ہے؟ بیر بیر کنووں کی کی جمع. جمع ہے، تو اور طہارت رفع حاجت سے جائے، ہاں بیر کی، بیر کنواں، کنووں کی، نہ اب یہ پانی سے، نہیں نہیں، یہ جو احداث کا آپ نے ترجمہ کیا رفع حاجت، کیا یہ درست ہے؟ جی جی جی، میں وہ دیکھ رہا تھا اس پہ، مجھے اسی وہ ڈکشنری میں، تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا کرنا چاہیے، انہوں نے مطلب رفع حاجت ہی لکھا ہاں ہوا جی، تھا جو اور مجھے کوئی اسی، بتائیں من جی۔ الاحداث کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نپاکی ہے، نپاکی، ہاں حد سے اکبر، حد سے اصغر، حد سے اور اکبر دو. حدث کی یہ جمع ہے احداث. حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا یا غسل کی ضرورت ہونا، جنبی ہونا یا بے وضو ہونا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اس کو جو بے وضو ہونا اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، اور جو جنبی ہونا اس کو کہتے ہیں حدث اکبر. تو الطہارت من الاحداث کا مطلب ہے کہ ناپاکی کی حالت میں طہارت جائز ہے. تو رفع حاجت اس کا ترجمہ درست نہیں بنے گا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کریں ذرا ترجمہ آپ. اور الطہارت. طہارت، ناپاکی سے طہارت جائز ہے، آسمان کے پانی سے، اور کیا مطلب آسمان کا ندیوں کے، پانی؟ مطلب بارش کا پانی بارش کا جو پانی. بیسکلی ہاں کیا، جی. جی، اور ندیوں کے پانی سے، وادی، وادین کے اندر میں وہ دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں انہوں نے کہا کہ وہ نشیبی زمین میں جو پانی بہتا ہے، جی تو جی، وہ چشمہ میرے ذہن یا میں ندی جو بھی. بیسکلی آیا ہے اس کا، جی جی. ہاں جی ہاں جی، اور والعیونی چشموں کے پانی سے، والآباری اور کنووں کے پانی سے۔ ہوں اچھا، اب یہ دوبارہ چونکہ ماں آ گیا تھا، تو اب اس کو میں نے پھر جو ہے وہ پچھلے ماہ پہ عطفہ کیا ہے، اس کو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، لیکن یہ پھر، ہاں جی، وما البہاری یہ پھر مجرور دوبارہ سے بنا ہے اسی بی کے لیے، اور دریاؤں کے پانی سے بھی، جی جی. ہاں جی، تو یہ بھی جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہوا ہے جائزہ کے، یہ والا جائز. لفظ، اور یہ بھی جائزت. جائزہ کے، اور یہ ظرف لو ہے یہ، جی۔ جی آگے چلیں. اچھا جی، ولا تجوزو بمائن اتصرا من الشجری والثمری، واو یہاں پہ استنافیہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور لا جو ہے حرف نفی کیا ہے، تو جزو جو ہے باب نصرہ سے ہے،
اور یہ فعل بفاعل ہا ضمیر ہے جو طہارہ کی طرف لوٹ رہی ہے. جی اور بیمائن کو میں نے کیا ہے بی کو جار کیا ہے, مائن کو مجرور کیا ہے, اور پھر میں نے یہ آگے والا جو جملہ اے تاثرہ من الشجری والثمری, اس کو میں نے صفت بنایا ہے مائن کی, مائن کو موصوف کیا ہے. تو اب اس ٹھیک کی ہے. ترکیب یہ ٹھیک ہے یا اس کی ترکیب کروں یا یہ غلط کیا؟ ہاں اچھا جی. ٹھیک ہے, بالکل اے ٹھیک ہے. تاثرہ باب افتعال سے ہے, یہ فعل بفاعل جی ٹھیک ہے. اچھا اے تاثرہ باب ایک منٹ افتعال سے فعل بفاعل جی. یہ جو بیمائن سے آپ نے یہ موصوف صفت بنایا ہے, جی یہ یہاں پہ نشانی کیا ہے موصوف صفت بننے کی؟ نشانی مطلب مثلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ موصوف صفت ہے؟ ترجمے سے ہی اندازہ کیا میں نے تو. نہیں نہیں, یہاں پہ لفظوں میں بھی ایک نشانی ہے نا, کوئی اور بتائیں جی یہاں پہ کیا نشانی ہے؟ یا ایھا العلماء, یہاں پہ کیا نشانی ہے؟ یہ تذکرہ کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ جو سے؟ کسی ایسا پانی جو کشید کیا گیا ہے. ہاں لیکن یہاں پہ میں نے ایک نشانی بھی بتائی تھی نا, کسی کے ذہن میں ہو تو. سر یہ اس کا پوچھ رہے ہیں اوتصر کا سر. ہاں بیمائن آگے اعتصرا یا اوتصرا جو بھی اسے پڑھیں گے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے. تو کیا نشانی ہے کہ موصوف صفت ہونے کی؟ ایک تو ترجمہ آپ کو چلیں آ جائے, لیکن ویسے لفظوں میں کیا نشانی ہے؟ نائب فائل. نہیں 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 نہیں, میں نے بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے, نکرہ کے بعد فعل آ جائے, تو بیمائن یہ نکرہ ہے, مائن نکرہ, اور اس کے بعد یہ آگے فعل آ گیا, تو یہ عام طور پہ موصوف صفت بنتے ہیں. ہاں جی ثاقب صاحب. جی سر ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہاں جی. اعتصرا کو آپ نے بنایا فعل بفاعل, ہاں جی اس کا فاعل کون سا ہے؟ یہ فائل اس کا پیچھے جو یہ مائن کی طرف کر رہا ہے, کیا اس کا فاعل ہے کیا؟ اس کا ہوا ضمیر ہے جو مائن کی وہ طرف ضمیر لوٹ ہے. رہی ہے. تو اگر جی اس کو ہم معروف پڑھیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے جائز طہارت ایسے پانی سے اعتصرا اس نے نچوڑا ہو. اعتصرا کا مطلب اس نے نچوڑا, تو کس نے نچوڑا ہو؟ پانی نے نچوڑا ہو. تو یہ مجہول ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں حافظ طارق سعید صاحب نے جو بتایا نا مجہول پڑھا, تو یہ مجہول پڑھیں گے. بیمائن جی او تو سیرا, او تو سرا جی ٹھیک. جو نچوڑا گیا ہو. اور یہاں پہ اب ہوا ضمیر جو ہوگی وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ وہ بھی مائن کی طرف ہی لوٹے گی جو نچوڑا گیا ان کی طرف ہی لوٹے گی. اور اس ہوا ضمیر کو کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے, کیا کہیں گے او تو سیرا پڑھنے سے؟ نائب فائل. نائب نائب فاعل, فائل نائب فاعل کہیں گے. تو ٹھیک ہے. اور من الشجری والثمری یہ کس کی طرح کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ یہ تو او تیسرا او تو سرا کے سے متعلق ہی ہوگا. او تسرا کے, او تو سیرا, او تو سرا کے جی. جی او اس تسرا کے کے متعلق ہو گیا. اور آگے پڑھیں ولا. ہاں جی یہ بھی پھر وہی غلطی ہے جو اوپر ہی ولا بھی مائن, تو یہ بھی پھر نہیں یہ یہ بھی ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیں اچھا. ذرا اس کا, ولا بیمائن غالب علیہ غیرہ, غالب آئے اس پر اس کے علاوہ کوئی اور. ہاں تو اب یہ مائن کی طرف جب جملہ صفت بن رہا ہو تو جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے. تو جی اس وہ ہوا غالبہ ضمیر. علیہ غیرہ میں کون سی ضمیر ہے؟ ہو کی ضمیر ہے. اچھا ہو کی ضمیر ہے, غیر ہو کے اندر جو ہو کی ضمیر ہے. ہاں, غالبہ علیہ ہی ضمیر کس کی طرف ہے؟
अच्छा सही कह रहे हैं। हाँ गालबा अलैहि की जो ज़मीर है वो एक्चुअली ही हु है, हुआ है, और वो माइन की तरफ जा रही है। हाँ जी। और गैरुहू की हू ज़मीर किसकी तरफ है? गैरुहु ये भी उसी गालबा की की तरफ तरफ। लग रही है, किसकी तरफ? माइन की तरफ ही लग रही है ये भी। हाँ तो ये गालबा दोनों गालबा नहीं जी। हु ज़मीर। गुलाम मुस्तफा साहब क्या फरमा रहे हैं? ये गालबा की तरफ भी कोई नहीं नहीं, गैरुहु। गालबा की तरफ तो, गालबा तो फेल है ना, जी जी जी, ठीक है जो ठीक है। जो लौटती है ना जमीन, वो इसम की तरफ लौटती है। की तरफ अलैहि, जी पानी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये जो ही जमीर है ये भी पानी की तरफ है, और हू जमीर भी पानी की तरफ है। तो एक से जी जी जायद जी। जमीरें अगर पीछे लौट रही हो तो कोई मसला नहीं है एक ही चीज की तरफ। अच्छा जी ठीक है। दोनों जमीरें मा इन की तरफ लौट रही हैं, बिमा इन गालबा अलैहि गैरुहू। अब इसका जरा तर्जुमा करें। और ना वो पानी गालब, वो गालब आए जिसपे। यानी यहाँ से तर्जुमा करें, वला तजूजू। अच्छा वला तजूजु, और नहीं है जायज उस पानी से निचोड़ा गया हो जिसे जी। दरख्त से और फल से, ये दरख्तों से और फलों से बोल हाँ देंगे उर्दू में। और ना उस पानी से हाँ। गालब आए जिस पर, गालब आए जिस पर। नहीं अब ये गालबा तो वो गालिब आए नहीं, इसका तर्जुमा होगा नहीं, इसका वो। फाइल मौजूद है ना। अच्छा जी गैर, ठीक है। गालबा अलैहि गैरू, इसके अलावा कोई चीज गालब आए जिस पर, इसके अलावा, पानी के अलावा। उस पानी से भी जायज नहीं है जिस पर उस पानी के अलावा कोई और चीज गालिब आ जाए। जी ठीक है। मसलन पानी और आपने डाला आटे में, अब वो मलीदा सा बन गया, अब कौन गालिब आ गया? आटा गालिब आ गया। हाँ, तो इस तरह का पानी जो हो जाता है जिस पर कोई और चीज गालिब आ जाती है, तो उससे भी फिर तहारत जायज नहीं होती। हाँ जी ठीक है। और ना उस पानी से जिस पर उसके अलावा, उस पानी के अलावा कोई चीज गालिब आए, उससे जायज है कर लेंगे। हाँ जी ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी मा इन गलबा अलैहि गैरुहू, ये आपस में क्या हाँ बन जी रहे हैं? ये सिफ्त मौसूफ बन रहे और हैं। निशानी क्या है? निशानी यही है कि माइन जो है वो नकरा, नकरा के बाद फेल आ रहा हाँ, आगे चलें। है। अच्छा फ़अख़रजाहु, फा, अब ये नहीं समझ आ रही थी तो इसे मैंने आतफा लिख दिया है, तो या ये इस्तनाफिया है क्या, ये नहीं समझ आ रही थी। नहीं नहीं, फा फ- आतफा ही है, लेकिन अतफ किस पे पड़ेगा पीछे? ये अतफ फिर इस पे ही आएगा, वला तजूजु वाले पे, जो ये बेसिकली नहीं, इस पे अगर आएगा तो जैसे माइन, माइन के ऊपर आएगा सारा। नहीं, मा इन के माइन। अखराजा, अखराजा फेल है, और मा इन जो है वो इसम है। फेल का अतफ इसम पे तो नहीं पड़ता। हम्म, हाँ जी, और कोई बताएं। तो ये ओ तो सिरे पे नहीं आएगा? हम्म, वो दूसरा तो दो जुमला, एक जुमला क्रॉस करके आप वहां चले गए। गालाबा पे नहीं आएगा जी? कहाँ पर? गालाबा पे। गालाबा पे आएगा। ये अब देखे ना, ऊपर वाला जुमला तो पूरा हो गया। नहीं है जायज तहारत ऐसे पानी से जिसको दरख्तों और फलों से निचोड़ा गया हो, ये तो पूरा हो गया। जी और आगे क्या कह रहे हैं? और ना ही ऐसे पानी से जिस पर उसका गैर गालिब आ जाए। आगे करें जरा, और उसको, फिर उसको, फिर उसको निकाल दे पानी के यानी हैत से। यानी फिर हम उसको पानी ना कहें, पानी की हैत से उसको निकाल दे, पानी की सिफत उसमें से ना रहे, फिर उसको हम गोया के पानी ना कहें। ये इसका माना है। उसका ताल्लुक किसके साथ है? गालबा के साथ। कि जब उस पर उसका गैर गालिब आएगा तो तब उसको पानी की तबीयत या सिफत से निकालेगा ना।
हाँ जी साकिब साहब। हाँ जी। तो ये मौलाना अतर साहब ने ठीक बताया कि अखरजा, ये फा अतफा है, और इसका अतफ किस पे पड़ रहा है? गलब। गालब। गालबा पे, गालब। जी। अच्छा, अखरजा हु, इसका अखरजा का फेल कौन सा है? अखरजा का हुआ जमीर है इसके अंदर ही, और वो किसकी तरफ लौट रही है? पानी की तरफ, पीछे माँ की तरफ। नहीं नहीं नहीं, पानी निकाल दे पानी को। और ये दूसरी हु जमीर, अखरजा हु, ये हु जमीर किसकी तरफ लौट रही है? हम्म, ठीक है ना? जी। और ना ही ऐसे पानी से जिस पर उसका गैर गालिब आ जाए, फिर उसको निकाल दे। किसको निकाल दे? हाँ जी, अखराजा के अंदर जो हुआ जमीर है वो गैर पे आ रही है, गैरू पे, और हाँ हु जमीर जो है वो माइन पे आ रही है। हाँ, अखराजा के अंदर हुआ जमीर ये गैरुहू की तरफ है, यानी वो गैर जो गालिब आया जी पानी जी पे, जी। उसने उस पानी को निकाल दिया। हम्म। आगे चलें। ये दोनों, ये जमीरों का मर्जा, ये मुतय्यन करने से काफी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आगे चलें। जी जी ठीक है। अन जार है, तबील माई, ये मुजाफ मुजाफ अलैह जी। बिल के मजरूर हुआ है, और ये हम्म। मुतालिक होके ज़र्फ़ लग हो गया है अखराजा के, अखराजा ठीक फेल है। के। ठीक है, आगे। ठीक है। आगे कल अशराबाती, ये जार अशरीबा, मजरूर। रा के नीचे जेर पढ़नी है, अशरीबा। जी ठीक है, कल अशरिबाती, हाँ जी। तो ये काफ जो है ये जार है और ये मजरूर है और ये मुतालिक हो रहा है। अब मुझे ये लगा था कि ये मुतालिक तबा के मुतालिक होना चाहिए जुमले के तर्जुमे के हिसाब से, कैसे? क्योंकि उसकी सिफ्त वो हो जाएगी ना। कल अशरिबा का मैं तर्जुमा देख रहा था, मुख्तलिफ थे। एक था कि जैसे आपने पिया हुआ पानी हो, पी के पानी निकाला हुआ हो। कल अशरीबा, अशरीबा ड्रिंक्स को कहते हैं, ड्रिंक्स, कोई भी ड्रिंक। अब पेप्सी को आप अच्छा पानी तो जी। नहीं कहते ना। जी 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 जी। और इसी तरह अगर आप यानी शेक बनाएं तो उसमें पानी डालें, तो उसको पानी तो नहीं कहते, उसको तो आप कोई ना कोई मशरूब कहते हैं। तो यहाँ पर अशरीबा ड्रिंक, मशरूब के माना में। जी ठीक है, हाँ कल जी। अशरिबाती, हाँ तो जी। ये हो जाएगा। फिर अगर मुतालिक होएगा, मुतालिक तो फिर फेल का ही होता है, अखराजा के हाँ मुतालिक ही हो जाएगा। हाँ जी जी। जी। ये सर जमा है अशरीबा। जी, अशरीबा जमा है। अच्छा, शराबें फिर आ जाएगा। हाँ, शराब की जमा है अशरीबा। हम्म। हाँ जी। आगे क्या है? आगे है वल खल्ला, ये खल्ला क्यों? ये मफूल बनाया है मैंने इसे, इसका अखराजा का। नहीं, कैसे मफूल कैसे बनेगा? उससे निकाला, जिस चीज को निकाला गया खल्ला का मतलब क्या उसके होता हिसाब, है? सिरका। सिरका। तो अब देखें, आपने अखराजा का तर्जमा किया, इसका हुआ जमीर मर्जा बनाया गैर, उस गैर ने निकाल दिया पानी को। तो अब अगर इसका मफूल बनाएंगे तो मतलब होगा उस गैर ने निकाल दिया सिरके को। हम्म। तो ये ठीक है। वाओ। ये खल्ली नहीं, खल्ली। जी जी, किस पे अतफ होगा, कोई बताएं क्या पढ़ेंगे? सर काफ पे, अशरीबा इस पे। काफ के कल। हाँ, ये अशरीबा पर अतफ होगा। ठीक है। तो फिर अशरीबा ती, आगे व, वल फिर ये खल्ली हो जाएगा। खल्ली होगा। आगे और इसी तरह वल माइल बाकिलाई। बाकिल्ला, बाकिल्लाई, ये बाकिल्ला लफ्ज है। जी ठीक है, व माइल बाकिलाई, आगे वल मराकी, हाँ व माइज जरदाजी। हाँ। जरदाजी, जरदाजा होगा क्योंकि ये कह रहे थे ये मुअर्रब है, ये तो नहीं मुअर्रब, माइज। नहीं मुअर्रब अगर हो भी तो फिर भी अलिफ लाम आ गया ना। अच्छा जी ठीक है।
الف لام آ جائے تو ٹھیک ہے غیر منصرف کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی وہ کسرہ لے لیتا ہے پھر ٹھیک ہے جی ہاں جی اچھا وہ اب ذرا ترجمہ کریں. اچھا ہاں یہ کلاس 2 منٹ میں شاید یہ لنک ڈاؤن ہو جائے تو ہم آج کی کلاس یہاں تک ہی کریں گے. وما زردجی، زردی کا مطلب بتا دیں سر. زردج کا یہ مطلب مجھے ہوتا ہے آ، یہ مجھے ملا ہی. ہاں یہ اس کا مطلب میرے خیال سے گاجر ہوتا ہے، گاجر. وہ کوئی ایک انہوں نے لکھا ہوا تھا درخت ہے کوئی کا ڈکشنری میں نہیں تھا میں پھر نیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پتہ ہاں نہیں کوئی درخت ڈکشنری میں لکھا نہیں ہوا تھا. اچھا جی، ہاں یہ زردہ گاجر طرح رنگ کے بارے میں کی. بھی تھا شاید. کس کا؟ زردہ رنگ. نہیں 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 وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں. نہیں یہ کوئی نا گاجر ٹائپ کی چیز ہے جس کا جوس نکالتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. ہاں جی یہ ترجمہ کریں. فاخرجہ، جی اور وہ اسے یعنی کہ وہ جو غیر ہے وہ اسے نکال دے پانی کی صفت سے، پانی ٹھیک کی ہے نوع سے، ٹھیک جیسے ہے. شربت اور سرکہ اور